السلام علیکم سر، مجھے یہ جاننا تھا کہ میری جو بڑی سسٹر تھی انہوں نے کسی غیر مسلم سے شادی کری تھی، تو ان کا انتقال 2020 میں ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے مطلب جب شادی کری تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں مروں تو مجھے دفنا دیجیے گا، اور انہیں ہم نے دفنا بھی دیا تھا جب وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اب سر وہ جب بھی مطلب مجھے خواب میں کئی بار دکھی ہیں تو وہ روتی ہوئی یا پریشان ہی دکھتی ہیں مجھے ہمیشہ۔ تو سر آپ اس کے مطلب کچھ بتا سکتے ہیں کیا ہے، مطلب کیا نہیں ہے؟ مطلب وہ تو غیر مسلم سے شادی کری تھی نا انہوں نے، اور ہم نے انہیں دفنا دیا تھا، تو سر پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہاں اس سلسلے میں بہن سے میری گفتگو ہوئی انہوں نے، اور ایک اور وائس میسیج بھیجی، وہ بھی سنواتا ہوں میں آپ کو۔ جی سر بالکل، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن سر وہ مطلب جب انتقال ہوا تھا تو وہ پریگننٹ بھی تھیں، اور مطلب جیسے ان کے کروا چوتھ وغیرہ ہوتے تھے تو وہ بھی کرتی تھیں، وہ مطلب جو ہندوؤں کے تہوار ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو وہ بھی کرتی تھیں اس طریقے سے۔ تو وہ مطلب اور ویسے وہ قرآن شریف پڑھی ہوئی تھی، مطلب سب کچھ پڑھ رکھا تھا انہوں نے، حدیثیں وغیرہ سب پڑھی ہوئی تھی، پھر بھی پتہ نہیں انہوں نے ایسا کام کیوں کرا تھا۔ یہاں آپ کو چند چیزیں اس سلسلے میں، حالانکہ یہ میں نے خواب ایز یوزول رومانہ کے پاس بھیجا ہے، اور وہ اس خواب کی کس طریقے سے تعبیر بیان کرتی ہیں وہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن جو معبرین نے، ابن سیرین اور دیگر معبرین نے اس طرح کے خوابوں کی تعبیر کا بیان دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں مردہ بہن کا رونا یہاں اس بات کی دلیل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر مسلم سے ایک مسلمان عورت کا نکاح ہو نہیں سکتا، اس لیے یہ جو رشتہ بنا تھا یہ زنا پر مبنی تھا، حرام پر مبنی تھا، اور جب تک یہ زندہ خاتون رہی اس حرام کاری کا ارتکاب کرتی رہی۔ قانونی اعتبار سے اس کو شادی کا اسٹیٹس اکثر ممالک اس کو تسلیم کرتے ہیں، البتہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک مسلمان مرد مسلمان عورت سے ہی شادی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان عورت مسلمان مرد سے ہی شادی کر سکتی ہے۔ اگر وہ عورت کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے عذاب کو دستک دیتی ہے، اور اللہ کے عذاب کا اس عورت نے اللہ کے خوف کو دل سے نکال دیا ہے۔ تو یہ ہماری ہندوستان میں خاص طور پر، اور جو یورپین کنٹریز میں خواتین، مسلم خواتین یا بچیاں بس رہی ہیں، انہیں توجہ دینی چاہیے کہ یہ حرام ہے، مسلسل گناہ ہے۔ جو رشتے میں اس خاتون کی وفات ہوئی ہے وہ ہمیشہ زناکاری کرتے رہے ہیں، اور زناکاری کی سزا دنیا اور آخرت میں بڑی بھینکر ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، تو یہ حرام رشتہ تھا، اور اس کے بعد جب وہ مر گئی ہیں یہ وصیت کر کے مری تھیں کہ انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفنا دیا گیا ان کی وصیت کے مطابق، اور اب دفنانے کے بعد بہن یہ کہتی ہیں کہ ہمیں خواب میں آتی ہیں اور وہ روتی دھوتی ہیں۔ تو خواب میں ان کا آنا اور ان کا رونا دھونا اور ان کا ملامت کرنا اور اپنے اس بات کو ظاہر کرتا ہے، نمبر ایک کہ وہ اللہ کے یہاں جس چیز کی وہ مستحق تھیں وہ پا رہی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ اپنے گھر والوں کو بھی، خاص طور پر بہن آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کر لو، وہ تو نہیں کر پائیں، البتہ آپ کو یہ اللہ کی طرف سے ایک الارمنگ سچویشن ہے، یہ ایک ایسی بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس خواب سے، تاکہ آپ بیدار ہو جائیں، اور آپ جیسی خواتین اور ہمارے خاص طور پر گھرانے بھی جو کہ اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ جو شادی کرتی ہیں وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، وہ اتنا بڑا کام ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ خاتون، دیکھیے
جب آپ کسی مردہ کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں نا، وہ اگر اچھا لباس پہنے ہوئے ہے، اچھے حالات ہیں، تو یہ بشارت ہوتی ہے کہ وہ بہتر حالات میں ہیں۔ البتہ یہاں رونا دھونا اس بات کی دلیل ہے، اور امام ابن کثیر، امام تفسیر کرنے والے جتنے بھی معبرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مری ہوئی بہن اگر روتے ہوئے خواب میں دیکھی گئی ہے تو یہ نشاندہی کر رہی ہے کہ ایک تو یہ دیکھنے والا بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اور وہ عورت جس حال پہ گئی ہے وہ بھی اصل میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنے بچوں کی، آپ اپنی بچیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اس دور میں جب کہ غیر مسلموں کا باقاعدہ طور پر یہ مشن بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان بچیوں کو ہم کس طریقے سے ٹریپ کر سکتے ہیں، انہیں ایسے سنہرے خواب دکھائیں تاکہ وہ ان خوابوں میں ان ہمارے جھانسے میں آ جائیں، اور غیر مسلموں سے شادی تو نہیں ہوتی، البتہ کورٹ میرج، اس طرح کی میرجز کر کے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو گئی ہے، حالانکہ یہ شادی نہیں ہوا کرتی، یہ حرام کاری ہوتی ہے، اور حرام کاری کے بعد پھر اگر اس دنیا سے آپ بغیر توبہ کے چلے گئے، اور جیسے یہ بہن شادی شدہ زندگی انہوں نے ایسی ہی حرام کاری سے گزاری، اور پھر اللہ کے یہاں جا کر اب یہ دنیا والوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ سنبھل جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب، جس عذاب کو آپ نے دستک دی تھی، وہ آپ کا منتظر ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کی اصلاح فرمائے، اور اس مختصر سی ویڈیو کو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے نشانہ عبرت اس عورت کو بنا دیا ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کر دے، اور اپنی بچیوں کی، ہم بھی اپنی بچیوں کی حفاظت کرنے کے ایسے پہلو تلاش کریں کہ وہ دین اور اسلام کو مذاق نہ بنائیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اور جو امور اور ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ واجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم۔ توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے۔ یہ ہے اصل توحید۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔